بے ربانی شہباز لامکانی الشیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ تاریخ اسلام کی وہ عظیم ہستی کہ جن کو حسنی اور حسینی سید ہونے کا شرف حاصل ہے، اور پھر اس سے بڑھ کر تاریخ اسلام میں روئے زمین پر جتنی بھی اولیاء اس دنیا میں تشریف لائے ان سب کی گردنوں پہ قدم غوث الاعظم کا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا، اللہ کا ولی اللہ کا بندہ ہوتا ہے، نہ وہ خدا ہوتا ہے اور نہ اس کو خدا کہا جا سکتا ہے۔ کوئی نبی، کوئی رسول، کوئی ولی لائق عبادت نہیں، صرف اور صرف وہ ذات جو وحدہ لا شریک ہے عبادت کے لائق ہے۔ اس کے علاوہ جتنی بھی مخلوق ہے وہ ساری کی ساری مخلوق اپنے رب کی محتاج ہے، مگر میرا اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اور دوسری بات، خالق کائنات اپنے بندوں میں سے جس بھی بندے کو جو چاہے جب چاہے عطا فرمائے، اس لیے کہ وہ کائنات کا مالک ہے۔ اور اسی کی طرف قرآن نے اشارہ کیا، قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ، اے نبی آپ کہہ دیجئے سارے جہانوں کا مالک اللہ ہے۔ سارے جہانوں کا مالک اللہ ہے۔ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ، وہ اللہ جب چاہے، جس کو چاہے، جس وقت چاہے ملک کی بادشاہی دے دے۔ بات سمجھ آئی ہے؟ تو مطلب کیا بنا کہ مالک حقیقی اللہ ہے، وہ رب کسی کا محتاج نہیں، وہ رب کسی کا محتاج نہیں، جبکہ دوسری مخلوقات اپنے رب کی محتاج ہیں۔ تیسری بات، اگر کسی ولی سے کسی کرامت کا اظہار ہوتا ہے تو اس کے پیچھے جو پاور اور طاقت ہوتی ہے نا وہ اللہ کی عطا کرتا ہوتا ہے، اس میں بندے کا اپنا کوئی کمال نہیں ہوتا، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اور وہ حدیث بھی ذہن میں رکھیے گا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے میرا بندہ مجھے یاد کر کر کے میرے اتنے قریب ہو جاتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، اس کی زبان بن جاتا ہوں، اس کے کان بن جاتا ہوں۔ زبان بندے کی ہوتی ہے، طاقت اس میں رب دے دیتا ہے۔ بات سمجھ آئی ہے نا؟ تو یہ ساری طاقتیں اور پاوریں اللہ کے پاس ہیں، اب آگے اللہ جس کو چاہے دے دے۔ بات سمجھ آئی جی؟ بالکل اسی طرح جب ہم اولیاء اللہ کا ذکر قرآن میں پڑھتے ہیں تو بنی اسرائیل میں سے ایک ولی کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا جس کا نام تھا آصف بن برخیہ۔ کیا نام تھا جی؟ آصف بن برخیہ۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے کا ولی تھا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے اپنی صحابیوں سے جو گفتگو کرتے تھے، رب نے اس گفتگو کو قرآن کا حصہ بنایا۔ اللہ اکبر۔ رب نے اس گفتگو کو قرآن کا حصہ بنایا ہے۔ مثلا
حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے ماننے والوں سے کہتے ہیں کہ ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین، یہاں سے ہزاروں میل دور تخت بلقیس پڑا ہے اور اتنی کوٹریوں کے اندر، تہ خانوں کے اندر تالے لگے ہیں، تم میں سے کون اس تخت کو لائے گا؟ قال عفریت من الجن، ایک جن بول کے کہتا ہے انا آتیک بہ، وہ تخت میں لا سکتا ہوں، وہ تخت میں لا سکتا ہوں۔ اچھا جی کتنی دیر لگے گی؟ کہا جی قبل ان تقوم من مقامک، آپ کی یہ مجلس ختم ہونے سے پہلے پہلے وہ تخت آپ کے پاس ہوگا۔ اب قرآن کی آیت ہے جی 19واں پارہ ہے، اللہ فرماتا ہے جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس جن کی اس بات کو سنا نا تو بول کے کہا نہیں یہ زیادہ دیر ہے، مجھے اس سے پہلے چاہیے، مجھے اس سے ہے کہ وہ تخت میں لے آؤں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں کہ وہ زیادہ دیر ہے، مجھے اس سے پہلے چاہیے۔ اب قرآن کیا کہتا ہے؟ قال الذی عندہ علم من الکتاب۔ اب یہ لفظ قرآن کے سننے والے ہیں، آپ کی مجلس میں بیٹھا ہوا ایک شخص بولا جس کو اللہ نے کتاب کا تھوڑا سا علم دیا ہے۔ بات سمجھیے گا، میں بات سمجھ گیا نا، میں آہستہ آہستہ آپ کو سمجھانے کے موڈ میں ہوں، اب تھوڑا سمجھیے گا۔ جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا، تھوڑا سا علم، وہ کہتا ہے جی انا آتیک بہ، یہ تخت میں لے آؤں گا۔ اللہ اکبر، اچھا جی تو لے آئے گا؟ تجھے پتا ہے کتنی دور پڑا ہے، کتنے تہ خانوں کے اندر پڑا ہے، کتنے تالے لگے ہیں؟ اس نے کہا جی پتا ہے۔ فرمایا پھر کتنی دیر لگائے گا؟ اس نے کہا جی قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ کی آنکھ چپکنے سے پہلے پہلے وہ آپ کے قدموں میں، آپ کی آنکھ چپکنے سے پہلے پہلے وہ آپ کے، بولیے ذرا، سامنے ہوگا۔ اب آنکھ چپکنے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ آنکھ چپکنے سے پہلے پہلے وہ آپ کے سامنے ہوگا۔ اب قرآن نے اگلا جملہ کیا کہا؟ کالا، جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہ تخت اپنے سامنے دیکھا نا، ہائے ہائے یار قرآن ہے نا، فلما رآہ مستقرا عندہ، اچھا بابا جی وہ پڑا تھا اتنی میل دور، اتنی تہ خانوں کے اندر تالے لگے تھے، مجھے قرآن کی کو ایک لفظ بتا دے کہ اللہ کا ولی تخت بھی لے آیا اور اپنی جگہ سے جدا بھی ہوا ہو۔ کوئی ایک آیت بتا، آیت نہیں تو کوئی ایک تفسیر ہی دکھا دے کہ کسی تفسیر میں لکھا ہو کہ آصف بن برکھیا غائب ہو گیا، وہ تخت لانے کے لیے اللہ کی قسم کہیں تجھے نہیں ملے گا، کہیں نہیں ملے گا، وہ بیٹھا رب کا ولی رب کے نبی کے قدموں میں تھا، رب کا ولی رب کے نبی کے قدموں میں بیٹھا تھا، اور بیٹھے ہوئے جب کہا نا کہ آنکھ چپکنے سے پہلے پہلے تخت آپ کے پاس ہوگا، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جیسے آپ چپکی تو تخت سامنے پڑا تھا، آپ دیکھ کے حیران رہ گئے، فوراً بولے قال ھذا من فضل ربی، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں، یہ رب کا فضل ہے۔